دوستو السلام علیکم۔ آج ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ایک سادہ سی بات۔ میں ایک عام سا انسان ہوں، سچائی کی تلاش میں رہتا ہوں، یعنی زندگی کو جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور جب بھی مجھے اپنی زندگی کے تجربات یعنی ایکسپیرینسز یا دوسروں کی باتوں سے کچھ اچھا سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہ ہماری زندگی بہتر اور بامقصد بن جائے۔ تو دوستو، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم سب کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں، اتنے مشکل کہ ہم سوچتے ہیں شاید اب برداشت کرنا ممکن نہیں۔ ایسے حالات ہمیں پریشان، اداس اور کبھی کبھی مایوس بھی کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس لیے آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے خیالات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں زندگی کی مشکل ترین سچویشنز کو فیس کرنے میں مدد دیں، یعنی ایسے مواقع کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں تیار کر دیں تاکہ ہم اس کے اندر سے ایک آنریبل طریقے سے گزر جائیں۔ تو چلیں دوستو، اب بات شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ جیسے سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہوتی ہیں، ویسے ہی ہماری زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور یہ سب کسی پرپس کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی یوں ہی نہیں ہو جاتا۔ دوستو، یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہے، یعنی یہ اس کی پرفیکٹ وزڈم کے بیسس پر ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ ہماری آزمائش کرتا ہے تاکہ ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہو، یعنی آزمائش کے ذریعے سے ہماری سول، ہمارا نفس پاکیزہ ہوتا ہے، جیسے سونے کو آگ میں ڈال کر خالص کیا جاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح مشکلات ہمارے لیے ایک چھپی ہوئی نعمت ہوتی ہیں جس کو کہ ہم آسانی سے سمجھتے نہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ البقرہ 2 نمبر سورہ آیت نمبر 155 میں فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ دوستو، اس آیت سے کتنا واضح ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور ہمارے پر لازماً ایسے اوقات آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم اس کے بندے ہیں کہ نہیں۔ تو دوستو، چلیں اب ہم ان 4 پوائنٹس پہ بات کریں گے جن کو اگر ہم یاد رکھیں تو امید ہے کہ ہم مشکل سے مشکل حالات کو بھی فیس کر سکیں گے، یعنی ان حالات سے گزر پائیں گے ڈگنیٹی کے ساتھ، آنر کے ساتھ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اللہ کو ہماری حالت کا پورا علم ہے، یعنی وہ ہر وقت جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا کوئی آنسو، میرا کوئی درد، کچھ چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ اگر مجھے اس پر یقین ہو جائے تو دوستو آپ دیکھیں کہ میری زندگی میں کتنی بڑی چینج آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الفجر 89 سورہ آیت 14 میں فرماتے ہیں، یقیناً تمہارا رب نگرانی کرنے والا ہے، یعنی واچفل ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو دوستو، اس چیز کو ہم نے اب یاد رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی آزمائش آئے، تو اپنے آپ کو امیجیٹلی یاد کرانا ہے کہ اللہ اس حالت کو، یعنی میری اس حالت سے بخوبی واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، اس آیت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا کہ میرا خدا مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو چلیں دوستو، اب پوائنٹ نمبر 2 کی بات کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ حکمت والا ہے، وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا۔
دوستو اس سے یہ پتہ چلا کہ میری زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو چیلنجز آتے ہیں، جو پرابلمز آتی ہیں، وہ اللہ کی کسی حکمت کے تحت آتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی کسی حکمت کے تحت یہ چیلنج آیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں ہماری مینٹل سٹیٹ کیا سے کیا ہو جائے گی۔ دوستو اس کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ بقرہ کی آیت 216 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے جب کہ تم نہیں جانتے۔ دوستو ہم نے اس آیت پر ایمان ڈیولپ کرنا ہے، یعنی اگر ہم اس آیت کو دل سے شعوری طور پر مانیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اندر کیسی قوت پیدا ہو جائے گی جو ہمیں ہر مشکل کے لیے تیار کر دے گی۔ تو دوستو اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ہمیشہ اور ہر حال میں ہم سب پہ مہربانیاں کرتا ہے۔ دوستو اس کی یہ رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے اور ہر وقت ہے۔ ہم یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں، کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا، ہمارا رب رحمان رحیم ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے پہ ایسا وزن ڈال دے جو مجھے ڈسٹروائے کر دے، جو میرا نقصان کر دے؟ دوستو رب ایسا کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف 7 نمبر سورہ آیت نمبر 156 میں فرماتے ہیں، بے شک میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی کریشن بھی اس کی رحمت سے آری نہیں، یعنی ہر چیز پہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو دوستو ایسا رحم کرنے والا رب، ایسا اللہ جو ہر وقت رحم کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسی مصیبت یا مجھے ایسی سچویشن میں ڈال دے جو کہ میرے لیے نقصان دہ ہو؟ دوستو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان پر کام کرنا ہوگا۔ تو دوستو جو 3 باتیں ابھی تک میں نے آپ سے کی ہیں، یعنی میں ان کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کو ہماری حالت کا ہر وقت پورا علم ہے۔ نمبر 2، اللہ کا ہر کام پرفیکٹ حکمت پر بیسڈ ہے، وہ کوئی کام بھی بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ اینڈ پوائنٹ نمبر 3، اللہ رحم کرنے والا رحمان اور رحیم ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی کریشن کا نقصان کر دے۔ دوستو اگر ان 3 باتوں پر ہمارا یقین ہو جائے، یعنی ہمیں اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ڈیولپ کرنا ہے کہ ہمیں ان آیات پہ ایسا یقین ہو جائے جیسا کہ ہم سورج کو دیکھتے ہیں، تو دوستو جب ہم یہ یقین، یہ فیتھ، یہ ایمان ڈیولپ کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مشکل سے مشکل آزمائش کو فیس نہ کر سکیں، اس کا سامنا نہ کر سکیں؟ دوستو یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں، ہم سب نے مل کر ان پہ بہت سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ اور ایک اور بات جو ان کے ساتھ ملتی جلتی ہے، جو ہمیں مشکلات میں رہنے کا اور حوصلہ دے گی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ آیت 286، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی خوشخبری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتا دیا کہ تمہارے پہ جو مشکل بھی آئے گی، تمہارے میں اس کو ہینڈل کرنے کی، فیس کرنے کی، اس سے گزر جانے کی کیپیسٹی ہے، آپ میں برداشت کرنے کا مادہ ہے۔ دوستو یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو دوستو ان ساری باتوں کو سمجھ تو ہم نے لیا، لیکن ان پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے ساتھ ایک مضبوط سچا ایمان ڈیولپ کرنا ہوگا، یعنی ہمیں اللہ کو جاننا ہے، اس کو جانیں گے اور اس کو مانیں گے اور اس کے ساتھ ایک تعلق اسٹیبلش کریں گے تو یہ جتنی آیات میں نے آپ سے قرآن کی شیئر کی ہیں، ان پہ عمل کرنا تب ہی پاسبل ہوگا۔ اس لیے دوستو یہ بہت ضروری ہے
کہ آج ہم جو ٹریڈیشنل یعنی روایتی مسلمان ہیں، ہم نے روایتی مسلمان سے اپنے آپ کو ایک سچے مسلمان میں کنورٹ کرنا ہے، یعنی روایتی مسلمان سے ہم نے ایک شعوری مسلمان بننا ہے، کیونکہ شعوری مسلمان بنے بغیر ہم ان چیزوں پہ کیسے اعتماد کریں گے، ان آیات کو کیسے مانیں گے؟ تو دوستو، چلیں آج ہی سے کوشش شروع کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانیں، اس کو پہچانیں، تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمارا اس سے ایک تعلق بن جائے، اور اس سے کیا ہوگا؟ ہم زندگی کے ہر طرح کے حالات کا سامنا کر سکیں گے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ ہم نے آج بہت امپورٹنٹ باتیں سیکھی ہیں۔ آپ کا سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔